من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میرے پاس زاویہ 2 ہے۔ زاویہ 2 اشفاق احمد صاحب کی بک ہے اور اس میں ان کا جو ٹاپک ہے ترقی کا ابلیسی ناچ۔ ترقی کا ابلیسی ناچ جیسے کہ نام کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ انہوں نے بہت گہری بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے تجربات بتائے کہ میں ایک الیکٹرانکس کی دکان پہ تھا، وہاں پہ ایک لڑکی آئی، وہ دکاندار سے ٹیپ ریکارڈر مانگ رہی تھی، تو دکاندار نے اس کے سامنے 3-4 بہت سی جدت والے نئے سے ٹیپ ریکارڈر لا کر سامنے رکھ دیے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے فلاں پرانا ٹیپ ریکارڈر چاہیے۔ تو دکاندار نئے ٹیپ ریکارڈر کی خوبیاں بتانے لگیا کہ اس میں فلاں نئی چیز آئی ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہے مجھے پرانا ہی چاہیے۔ تو اشفاق صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پرانا کیوں چاہیے؟ تو اس نے بتایا کہ پرانے کی مشین بہت اچھی ہے، وہ میری خالہ لے گئی تھی، تو اب میں اسے مانگ نہیں سکتی، تو مجھے اپنا پرانا ہی چاہیے۔ اسی طریقے سے اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں گاڑیوں کے لیے گیا، تو جو پرانی گاڑیاں تھیں اس کے ہی اندر تھوڑی جدت کر کے نئے سٹائل میں وہ آگے سے آگے پروڈکشن کی جا رہی تھی۔ اسی طرح وہ اپنے الگ الگ تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ان کو کافی بنانے کی مشین دی۔ اس نے دیکھا کہ چیز تو وہی ہے لیکن اس کی شکل صورت اس کے اندر تھوڑا سا سٹائل کر کے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میں ہر نئی چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤں، بلکہ مجھے صاحب بصیرت دے، مجھے صلاحیت اور استطاعت دے کہ اگر تو نئی چیز اور طرح نو کی کوئی اختراع وہ بہتر ثابت ہو، وہ بنی نو انسان کے لیے اور تیری ہی پسند کی ہو، تو وہ میں اختیار کروں۔ یہ اشفاق احمد صاحب دعا مانگتے ہیں۔ دعا کے الفاظ ہیں، یا اللہ میں نے اللہ سے دعا کی جو میری دعاؤں میں اب بھی شامل ہے، مجھے وہ صلاحیت اور استطاعت عطا فرما، اگر تو نئی چیز اور طرح نو کی کوئی اختراع وہ بہتر ثابت ہو، بنی نو انسان کے لیے اور تیری بھی پسند کی ہو، تو میں اختیار کروں۔ اللہ سے دعا مانگی کہ کوئی نئی چیز بنی ہے جو تمہیں بھی پسند اور انسانیت کی فلاح کے لیے، تو میں وہ اختیار کروں۔ میں ہر نئی چیز کے لیے دیوانہ نہ ہو، جو کہ ٹرینڈ ہے میں نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جو پرانے زمانے تھے، پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے غلام چلتے آتے تھے، غلامی کا دور تھا۔ تو غلامی کا زمانہ کس طریقے سے ہوتا تھا کہ غلام دور دراز سے آ جاتے تھے، وہ بیچے جاتے تھے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آواز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر سارے غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 100 میں سے 1 غلام آزاد کر دو۔ اگر تمہارے پاس اپنے غلام نہیں ہیں تو تم کسی کا غلام قسطوں پہ لے لو اور اس کو تھوڑا بہت کر کے آزاد کر دیا کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تم سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو تم غلام لو اور ان کو آزاد کر دو، یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ان کا مقصد تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ جو پرانے زمانے میں عورتیں داسیاں بکتی تھی، اب وہ جو تھا مہاتما بدھ، اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو ہر قسم کے غم سے بچانے کے لیے اس کے محل میں ہزاروں لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو ناچ گانا کرتی، اس کا دل بہلاتی، تاکہ اس کا بیٹا ہر قسم کی پریشانی سے دور رہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ غلاموں کی تو رسم زمانہ قدیم سے چلتی ہی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ترقی کا ابلیسی ناچ جو ہے نا، جو مین چیز وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ اس میں آئی ہے کہ ہم جو بچے ہیں پڑھ لکھ کے ہم جو نوکریاں کرنے جاتے ہیں، اس کا انہوں نے ایک تجربہ کیا ہے، وہ میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سنانا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اشفاق صاحب فرماتے ہیں مجھے ایک انٹرویو کمیٹی میں بطور سبجیکٹ ایکسپرٹ رکھا گیا۔ اشفاق صاحب کو انٹرویو کمیٹی میں سبجیکٹ ایکسپرٹ رکھا گیا۔ وہاں کل 8 افراد تھے،
ٹھیک ہے، 8 افراد کا پینل تھا جو لوگوں کی سلیکشن کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ پڑھے لکھے آ رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے ان امیدواروں کو دیکھنے لگا جو بڑی بے چینی کی حالت میں اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور جو کینڈیڈیٹ باری مطلب انٹرویو کے بعد باہر جاتا تھا تو جن کی باری آنے والی ہوتی تھی وہ ان سے پوچھتے کہ تم سے کس قسم کے سوال کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں نے اندر آنا تھا جن لوگوں نے ابھی انٹرویو دینا تھا ان کے چہرے پہ بے چینی تھی، اضطراب تھا، بہت پریشان تھے کہ خدا جانے ہم سے کیسے سوالات ہوں گے، ہم لوگ اس کا جواب دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے۔ اب جو بات سننے والی ہے وہ یہ ہے، اشفاق صاحب فرماتے ہیں میں کھڑا ہو کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ اگلے زمانے میں تو لونڈی غلام بیچنے کے لیے منڈی میں تاجر باہر سے لایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے دوسرے ملکوں سے لے کے آتے تھے، دوسری جگہوں سے لے کے آتے تھے۔ آج اب ترقی یافتہ دور ہے اور چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خود اپنے آپ کو بیچنے اور غلام بنانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، دوسرے ملکوں سے آتے تھے، اور اب ہم خود اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کرتے ہیں، اور چیخیں مار مار کر اور تڑپ تڑپ کے اپنے آپ کو، اپنے جسم، اپنی ذات، وجود کو، جسم و ذہن اور روح کو فروخت کرنے آئے ہیں۔ جی ہاں، اور جب انٹرویو میں ہمارے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سر میں نے یہ کمال کا کام کیا ہے، میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے میرے پرانے مالک کا جس میں لکھا ہے کہ جناب اس سے اچھا غلام اور کوئی نہیں، یہ لونڈی اتنے سال تک خدمت گزار رہی ہے اور ہم اس کو پورے نمبر دیتے ہیں، اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اور سر اب آپ خدا کے واسطے ہمیں رکھ لیں، اور ہم خود کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ لوگ جب انٹرویو لینے آتے ہیں تو وہ دکھڑے سناتے ہیں ہمارا کوئی بھی نہیں، خدا کے لیے ہمیں رکھ لیں، پھر چاہے آپ ہمارے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں۔ اور اشفاق صاحب فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں کیا وقت بدل گیا، کیا انسان ترقی کر گیا، کیا آپ اور میں اس کو ترقی کہیں گے کہ کسی معیشت کے بوجھ تلے، کسی اقتصادی وزن تلے ہم اپنے آپ کو خود کو بیچنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ترقی ہے کہ ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بیچنے پہ مجبور ہو گئے، اور اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں لے جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو رکھ لو، اس کو لے لو اور ہمارے ساتھ سودا کرو کہ اس کو غلامی ہو اور اس کو لونڈی گیری کے کتنے پیسے ملتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ایک سوچ کی بات ہے اور ایک مختلف نوعیت کی سوچ ہے۔ ان کا شاید اللہ کرے کہ میری یہ سوچ غلط بھی ہو، میں کوئی مطلب اتنا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو غلامی بچے خود آ رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ غلط ہو جائے، کیونکہ یہ ایک ناخوشگوار تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی ذات کو کسی کے آگے پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں تو کوئی کہیں سے اٹھا کے لے آتا تھا تو غلام در غلام چلے آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنی مشقت والی چیز ہے کہ ہم محنت مشقت کر کے خود کو ایک پیکنگ میں لپیٹ کے سجا سوار کے کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا تو مقصد یہ ہے کہ زمانے کے برتر لوگ کون ہیں، وہ ہیں جو دوسروں کو، گرے پیڑے لوگوں کو سہارا دے کے اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتے، مگر ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں، ہم تو یہ کرنا ہی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، اشفاق صاحب کے الفاظ ہیں، برتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے گرے پڑے لوگوں کو سہارا دے کے اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی قومیں مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں جو نفرتیں مٹا دیتی ہیں۔ مضبوط کون ہے؟ جو نفرتیں مٹا دیتے ہیں۔ دولت، عزت، اولاد یہ سب خدا کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عزت نفس لٹانے میں، لوگوں کو برابری عطا کرنے میں، یہ تو وہ عمل ہے جو ہمارے کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں کو عزت تو دے سکتے ہیں نا، کسی کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کسی کا حال پوچھ سکتے ہیں، کسی کو ویلیو دے سکتے ہیں، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں وہ ہم اسی سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ہم اسی سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں سوچنے والی بات ہے کیا ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہمارے بابا جی کے ڈیرے پہ ایک نوجوان سا لڑکا آیا، وہ بیچارہ ٹانگوں سے معذور تھا،
اس نے ہاتھ میں پکڑنے اور وزن ڈالنے کے لیے لکڑی کے 2 چوکھٹے سے بنوا رکھے تھے، وہ جو بیساکھیاں بنا رکھی تھی۔ وہ بابا جی کو ملنے، لنگر لینے اور سلام کرنے آیا کرتا تھا۔ میں وہاں بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ دکھ ہوتا ہے نا معذور بندوں کو دیکھ کے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی دکھ ہوئی، اور چونکہ بابا جی کے سامنے ہم آزادی سے ہر قسم کی بات کر لیا کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا بابا جی آپ کے خدا نے اس آدمی کے لیے کچھ نہ سوچا؟ اچھا، انہوں نے کہا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے اس کو معذور بنا دیا، تو انہوں نے کہا یہ دیکھیے نوجوان ہے، اچھا لیکن صحت مند ہے۔ بابا جی نے ہنس کے کہا سوچا کیوں نہیں؟ سوچا، بہت زیادہ سوچا، اور اس آدمی ہی کے لیے تو سوچا۔ میں نے کہا جی کیا سوچا اس آدمی کے لیے؟ کہنے لگے اس کے لیے تم کو پیدا کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تم کو پیدا کیا کہ تم نے اس کی ذمہ داری لینی ہے، تم نے اس کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، تم نے اس کی بیساکھیاں بننی ہیں۔ تو کتنی بڑی سوچ ہے اللہ کی۔ اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے کہا جی مسکراتے ہوئے، آئندہ سے ڈیرے پر نہیں آنا، یہ تو کندھوں پہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچنا تو فلاح کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اب نا جو میں ڈیرے پہ آ جاتا تھا نا، ان کا یہ تو میرے کندھے پہ ذمہ داری ڈال دیے، لیکن سچ تو یہی ہے کہ دوسروں کے لیے سوچنا تو فلاح کی راہ ہے۔ اور یہ ترقی جسے ہم ترقی سمجھتے ہیں، یا وہ ترقی جو آپ کے ہمارے ارد گرد ابلیسی ناچ کر رہی ہے، یا وہ ترقی جو آپ کو خوفناک ہتھیاروں سے سجا رہی ہے، اسے ترقی تو نہیں کہا جا سکتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، اور ان کا آپس میں بڑا مقابلہ رہتا تھا، اور وہ کاغذی جنگ لڑتے ہوئے اور الیکٹرانک کی لڑائی لڑتے ہوئے آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ میں تم سے بڑی سپر پاور ہوں، اور دوسری پہلی کو، اور وہ اپنی سپر پاور اور ترقی کی پرکھ اور پیمانہ پہ یہ بتاتی تھی کہ جیسے کہتی ہوں کہ تمہیں 10 سیکنڈ میں ملیا میٹ کر دوں گی، دوسری کہتی میں تمہیں 5 سیکنڈ میں ملیا میٹ کر دوں گی۔ کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، اب 1 منٹ میں دنیا تباہ ہو جائے گی، ایٹمی بم چلے گا، اور جہاں جہاں دھواں پھیلتا جائے گا وہ مر جائیں گے، آئندہ فصلیں نہیں اگیں گی، بچے معذور پیدا ہوں گے۔ وہ والی یہ ایٹمی طاقت کی بات کر رہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے ہم بڑی سپر پاور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیا فخر کی بات ہے؟ انہوں نے کہا سوچیں کہ کیا انسانیت اس راہ پہ چل رہی ہے وہ ٹھیک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہر اس نئی چیز کو اپناتے چلے جائیں گے تو جو ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے انبیاء نے، ہمارے علماء نے ہمیں تعلیمات دی تو وہ کہاں جائیں گی؟ ہم کہیں گے وہ پرانی چیزیں ہوگی تو ہم اسے چھوڑتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہے جو علم ہمیں پیغمبروں نے عطا کیا ہے اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹتی جائیں گی کہ ہم نئی چیزیں اور نئے لوگ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دکھ کی بات ہے، بہت سے لوگ میرے ساتھ اس دکھ میں شریک ہوں گے۔ جی بالکل، ہر سوچنے سمجھنے والا بندہ اس دکھ کو محسوس کرے گا کہ ہم نے ہر چمکتی چیز کو سونا نہیں سمجھنا۔ انہوں نے کہا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، جیسے اشفاق صاحب نے دعا کی تھی نا کہ اللہ مجھے ہر نئی چیز کے پیچھے نہ بھاگنے والا بنانا، بلکہ مجھے اتنی بصیرت عطا فرمانا جو چیز انسانیت کی فلاح کے لیے ہو اور جس میں تیری رضا بھی شامل ہو، وہ میں اپنا سکوں۔ اور یہی دعا میری بھی ہے کہ اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ ہمت دے، توفیق دے کہ میں تیری لوگوں میں آسانیاں بانٹ سکوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، واحسن جزا، شیبہ حنیف گجرانوالہ۔